السلام علیکم ویورس، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا بریٹن ووڈ سسٹم۔ یہ آئی پی کا ایک اہم مرکز ہے بریٹن ووڈ سسٹم۔ اس میں آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار دا بریٹن ووڈ سسٹم گرون اپ دا سیریل آف ایگریمنٹ نیگوشیٹڈ ان 1944 by 44 allied states. Policymakers gathered at Bretton Woods in the United States by considering and solving the three major issues such as currency exchange, economic development, and trade regulation. These three Bretton Woods institutions were organized to upgrade a new world economic order. IMF, IBRD and GATT. یہ تین آرڈر آئے تھے، بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشن تھے یہ. In 1946, the IMF and the World Bank were created after wartime negotiations inaugurated at Bretton Woods in the United States. The IMF was found to ensure a strong and stable exchange rate mechanism and provide for emergency help to countries facing temporary difficulties regarding balance of payment system. The IBRD, International Bank of Reconstruction and Development, and called the World Bank, later was generated to provide and facilitate investment by the private sector for rebuilding of Europe. At last, the GATT, General Agreement on Trade and Tariffs, was created in 1947 to establish a platform for negotiations on trade liberalizations. Bretton Woods provided the economic milestone of the Western Bloc during the first 2 decades of the Cold War. Some new changes began in 1960 when the rise of the US in Europe and East Asia started to reach the United States industrial product. Competition of Japan, Germany and South Korea to reduce the US hegemony ability to approve the currency system of Bretton Woods. The development of EEC in the late 1960s provided an effective platform for Europe and policymakers. A great achievement in the Asia export and growth process, mainly Japan and new industrialized countries, created a new competition. Provocation to US trade and new negotiation scheme. بریٹن ووڈ سسٹم جو ہے دوسری عالمی جنگ کے بعد 1944 میں بنا، اینڈ یہ 1944 میں 44 اتحادی ریاستوں کے درمیان یہ طے پانے والے معاہدے کے سلسلے کو اس نے پروان چڑھایا. پالیسی سازوں نے امریکہ میں بریٹن ووڈ سسٹم میں 3 بڑے مسائل پر غور کیا. جب یہ سسٹم بنا تو اس پہ 3 بڑے مسائل پر غور کیا گیا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی. نمبر 1 تجارتی ضابطہ، کرنسی کا تبادلہ اینڈ معاشی ترقی. اب یہ 3 مسئلوں کو حل کرنے کے لیے 3 انسٹیٹیوشن بنائے گئے. یہ 3 انسٹیٹیوشن بریٹن ووڈ اداروں کو ایک نئے عالمی اقتصادی نظام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے منظم کیا گیا تھا. نمبر 1 IMF، نمبر 2 IBRD اینڈ نمبر 3 GATT. IMF اور ورلڈ بینک امریکہ میں بریٹن ووڈ سسٹم میں جنگ کے وقت کے مذاکرات میں بنائے گئے تھے 1946 میں. IMF کو ایک مضبوط اور مستحکم شرح مبادلہ کے طریقہ کار کو یقینی بنانے اور ادائیگی کے نظام کے توازن کے حوالے سے ادائیگی کے نظام میں جو بیلنس رکھا جائے اس کے حوالے سے عارضی مشکلات کا سامنا کرنے والے ممالک کے لیے بنایا گیا. اور نمبر 2 پہ بین الاقوامی تعمیر اور ترقی کا بین الاقوامی IBRD، اس کو ہنگامی مدد فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا. اور بعد میں جسے IBRD کو عالمی بینک بھی کہا جاتا ہے. یورپ کی تعمیر نو کے لیے نجی شعبے کی جانب سے سرمایہ کاری فراہم کرنے اور سہولت فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا. آخر کار تجارت اور عمومی معاہدہ 1947 میں تجارتی لبرلائزیشن پر مذاکرات کے لیے ایک پلیٹ فارم GATT بنایا گیا. محصولات پر فارم قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا یہ. تو بریٹن ووڈ سسٹم تھرڈ جنگ کی پہلی 2 دہائیوں کے دوران مغربی بلاک کا معاشی سنگ میل بن گیا. کچھ نئی تبدیلیاں ہوئیں 1960 میں. اس وقت شروع ہوئی جب یورپ اور مشرقی ایشیا میں امریکہ کے اتحادیوں نے امریکہ کی صنعتی مصنوعات تک پہنچنا شروع کر دیا. جاپان، جرمنی اینڈ جنوبی کوریا کا مقابلہ امریکی تسلط کو کم کرنے کے لیے بریٹن ووڈ کے کرنسی نظام کی منظوری کے لیے تھا. 1960 میں کی ترقی نے یورپ اور پالیسی سازوں کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم مہیا کیا ایشیا میں، اور EEC جو تھی اس نے آخر میں اس کی برآمدات اور ترقی کے عمل میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی، اسپیشلی ان جاپان اور نئے صنعتی ممالک جو ہیں
انہوں نے ایک نیا مقابلہ پیدا کیا امریکی تجارت کے لیے اور اشتعال انگیزی اور ایک نئی مذاکرت کرتی اسکیم کو جنم دیا۔ اچھا، برٹن ووڈ سسٹم کا جو بریک ڈاؤن ہوا وہ کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ The Bretton Woods system is known as back to the gold standard, by which currencies were indexed to a fixed gold value as calculated against a US dollar exchange rate of $35 per ounce. The US made this plan individually, but after facing some grave difficulties in 1970, the US changed this policy of the IMF, and the government announced that the US withdrawal from the gold standard would no longer exist dollar to the gold standard as $35 per ounce. The step marked the end of the Bretton Woods system. Despite its institutional essence, IBRD, IMF, and the WB continued to play a role in the international economy, but their part in the international economy had been different as planned in the Bretton Woods system. The World Bank becomes a progressive agency by making funds and loans for developing countries. The GATT system had failed and broken down, and at last the created a World Trade Organization, at which where good executive trade rules exist. The role of the IMF had been diminished as created by the Bretton Woods. All these policies changes related to the institution, change in the context of globalization, and increased global interdependence. برٹن ووڈ سسٹم کو واپس سونے کے معیار کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے کرنسیوں کو سونے کی ایک مقررہ قیمت پر ترتیب دیا جاتا تھا، جیسا کہ امریکہ ڈالر کی شرح تبادلہ $35 فی اونس کے مقابلے میں شمار کی جاتی تھی۔ امریکہ نے انفرادی طور پر یہ منصوبہ بنایا تھا، لیکن 1970 میں کچھ شدید مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد امریکہ نے IMF کی اس پالیسی کو تبدیل کر دیا، اور حکومت نے اعلان کیا کہ امریکی گولڈ اسٹینڈرڈ کی دستبرداری کے بعد سونے کے معیار کو ڈالر کے $35 فی اونس نہیں رہے گا، مطلب نہیں جاتا جائے گا اس کو۔ اس قدم نے برٹن ووڈ سسٹم کے خاتمے کی نشاندہی کر دی۔ اس کے باوجود اس کے ادارہ جاتی جو جوہر تھے، IMF، IBRD اور ورلڈ بینک اور گیٹ جو ہے وہ اپنا کام کرتے رہے، بین الاقوامی معیشت میں وہ اپنا کام کرتے ہی رہے، جاری رکھا، لیکن بین الاقوامی معیشت میں ان کا حصہ جو تھا مختلف تھا، جیسا کہ برٹن ووڈ سسٹم میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا۔ ورلڈ بینک ترقی پذیر ممالک کے لیے فنڈز اور قرضے دے کر ترقی پسند ادارہ بن گیا، گیٹ کا نظام تھا تو وہ ناکام ہو گیا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اور آخر کار عالمی تجارتی تنظیم بنائی گئی جہاں اچھے انتظامی تجارتی قوانین موجود تھے۔ IMF کے کردار کو برٹن ووڈ نے بنایا تھا۔ ادارے سے متعلق یہ تمام پالیسیاں تبدیل ہو گئیں اور عالمگیریت کے تناظر میں، مطلب گلوبلائزیشن کے ویوز میں یہ سب چینج ہوئیں اور عالمی باہمی انحصار میں اضافہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ تو تھا کہ ہم کس طرح سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، پہلے بنا، اس کے بعد برٹن ووڈ سسٹم کلیپس ہو گیا۔ اس کے بعد 1973 میں ایک نیا انٹرنیشنل اکنامک آرڈر آیا، تو اس کی تھوڑی سی میں ڈیفینیشن آپ کو بتاتی ہوں کہ 1973 the new international economic order was campaigned in the US for Bretton Woods conditions in developing countries. Aim was investment aid, trade, balance of foreign investment for stability of economic interdependence and to make sure a strong financial and monetary system. But unfortunately, the NIEU was failed due to some particular reason. In 1980, the new setup of government began with the new agenda. The United Kingdom and West Germany period of new US economic transmission conserved exotic interest rates gain in 1979. The 1980 new changes in US economic policies by raising their interest rate suddenly. Stamp inflation occurred due to its new change policy, and in the rest of the international economy were rapid and on a large scale. ترقی پذیر ممالک میں بہتری کرنے کے لیے نیا انٹرنیشنل اکنامک آرڈر آیا۔ نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر 1973 میں بنایا گیا تھا۔ یہ مطلب ایک امریکہ کی ایک مہم بھی تھی جو چلائی گئی، جس کا مقصد معاشی آزادی کے استحکام کے لیے سرمایہ کاری، امداد، تجارت، غیر ملکی سرمایہ کاری کا توازن اور ایک مضبوط مالیاتی نظام کو یقینی بنانا تھا، لیکن بدقسمتی سے کسی خاص وجہ سے یہ ناکام ہو گیا۔ 1980 میں حکومت کا نیا سیٹ اپ ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ شروع ہوا۔ برطانیہ اور مغربی جرمنی کی نئی امریکی اقتصادی ترسیل کی مدت 1979 میں حاصل کردہ غیر ملکی سود کی شرحوں کو محفوظ رکھتی تھی۔ مہنگائی اس کی نئی تبدیلی کی پالیسی کی وجہ سے ہوئی تھی،
اور باقی بین الاقوامی معیشت میں اس کی گونج بڑی تیزی سے پھیلی، بہت بڑے پیمانے پر یہ پھیلا۔ یہ تھا میرا آج کا لیکچر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بریٹن ووڈ سسٹم بنا، پھر وہ بریک ڈاؤن ہوا اور انٹرنیشنل اکنامک آرڈر آیا۔ اب میں آپ کے اپنے نیکسٹ لیکچر میں 3 ڈومین پہ بات کروں گی۔ اگر مجھے ٹائم ملا تو میں آج ہی یہ لیکچر اپلوڈ کر دوں گی، ورنہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل کروں گی۔ کہ یہ میرے رہتا تھا کہ 3 ڈومین آف آئی پی، کیا ڈومین تھا آئی پی کے بیسک 3، وہ میں ڈسکس کروں گی اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔